السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا سبق نمبر 13 شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم سورۃ المجادلہ مکمل پڑھیں گے اور سورۃ الحشر کی انشاءاللہ باذن اللہ ابتدائی 8-9 آیات انشاءاللہ باذن اللہ ہم آج مکمل کرنے جائیں گے۔ سورۃ المجادلہ کا تعارف، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، یعنی گفتگو کے اندر تیزی آ جائے اس کو بھی جھگڑا کرنے کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی 22 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور صورت کا نام اس کی آیت نمبر 25 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ موضوعات اس صورت میں بیویوں سے اظہار کے معاملے کو بیان کیا گیا، منافقین کے خفیہ پروپیگنڈے، حزب اللہ، حزب الشیطان اور کچھ معاشرتی اصول بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قد سمع اللہ، قد تحقیق، سمع اللہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قولاً بات کو، التی اس کی، تجادلو کا جو جھگڑا کر رہی ہے آپ سے، فی زوجیہا اپنے خامد کے معاملے میں، وتشتکی اور وہ شکوہ کر رہی ہے، اللہ اللہ کی طرف، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یسمع وہ سن رہا ہے، تحاورکما تم دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع بصیر وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ کی شروع والی آیات ہیں یہ نازل ہوتی ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خامد، ان کا نام غالباً تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، عبادہ بن صامت۔ عبادہ بن صامت اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کچھ معاملہ ہوا جس وجہ سے یہ آیات کچھ نازل ہوئیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ دور جاہلیت کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا، ضاد کے ساتھ ہے یہ تو زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انتی علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام۔ دور جاہلیت کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا تو اس کو بالکل نہائیاً ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا، کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، اس کا مطلب اس کی بیوی اس پر ابدی طور پہ حرام ہو گئی اور دونوں کے درمیان میں جدائی کر دی جاتی۔ اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے یہ بات کہہ دی انتی علیہ کظہر امی، غصے میں آئے اور یہ بات کر دی۔ حضرت خولہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول، جوانی میری اس کے ساتھ گزر گئی، بڑھاپا میں اس کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ نمبر 1، اگر میں اس سے الگ ہو جاتی ہوں تو بچوں کی کفالت میں نہیں کر سکتی اور یہ بھی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ کے رسول کوئی حل نکالیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا جو دور جاہلیت کے اندر شمار کیا جاتا تھا کہ تمہاری جدائی کر دی جائے گی، اور وہ مسلسل بضد رہی اس بات پر کہ نہیں کوئی راستہ نکالیں، اللہ سے کوئی بات کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نکالے وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی بار بار انہوں نے یہ بات کی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کھڑے کر لیے، حضرت خولہ اٹھی اور اٹھ کے چلنے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے آواز دی خولہ واپس آؤ، واپس بلایا گیا اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں۔ ان آیات کے حوالے سے اور اس معاملے کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سمیع و بصیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی، بالکل قریب ہو کے باتیں کر رہی تھی، تو میں نے کوشش کی میں سنوں کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں سن نہیں سکی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کی گفتگو کو نہ صرف سنا بلکہ جواب بھی دیا اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اور اس طرح سے ان کی شان یہ ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب آپ امیر المومنین تھے، راستے میں جا رہے تھے تو حضرت خولہ نے آپ کو آواز دی، آپ رک گئے اور بڑی توجہ سے سر نیچے کر کے ان کی باتیں سننے لگے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی اور اس کے لیے وحی نازل کر دی، تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ تو بڑی توجہ سے ان کو اہمیت کے ساتھ ان کی بات سنی اور آپ کو جواب بھی دیا۔
تو خیر بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. اب زہار کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یظاہرون، الذین وہ لوگ، اس کی کچھ آیتیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ الاحزاب کے اندر پڑھی تھی. اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ یظاہرون جو زہار کر لیتے ہیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ، ما ہن نہیں ہیں وہ، امہاتہم ان کی مائیں. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں، الا مگر اللہ وہ خواتین، ولدنہم جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، منکرن بری بات، من القول بات کے حوالے سے، وزورا اور جھوٹی بات، یعنی انہوں نے بری بات کہی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لَعَفُوٌّ البتہ معاف کرنے والا ہے، غفورٌ بخشش والا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا اور بخشش والا ہے. دیکھیں شریعت کے اندر رشتوں کی اہمیت کو کس طرح سے رکھا گیا کہ ہر رشتے کی اہمیت باقی رہے اور اس کا تقدس، اس کی عزت وہ پامال نہ ہو. جو بیوی ہے وہ بیوی ہے، جو ماں ہے وہ ماں ہے. آپ بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر باقاعدہ سرزنش ہوگی، آپ کو اس کی سزا دی جائے گی، آپ کے منہ سے نکلنے والے کلمات کو پکڑا جائے گا اور باقاعدہ آپ سے کفارہ دلوایا جائے گا. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ یظاہرون جنہوں نے زہار کیا من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم پھر یعودون وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یا رجوع کرتے ہیں، لما اس چیز سے جو قالو انہوں نے کہی. تو رجوع کرنا یعنی اگر بیویوں کے پاس آنا ہے، معذرت کرنی ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قالو تو کہا فتحریر رقبۃ کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، من قبلی اس سے پہلے، ان یتماسا کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائیں، یعنی اپنی بیوی کی طرف آئیں. ہاتھ لگانے سے مراد چھونا نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے مراد یہاں پہ باقاعدہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا ہے. اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ ایک غلام آزاد کرے گا. فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام تو وہ روزے رکھے، شہرین 2 مہینوں کے، متتابعین لگاتار، من قبلی ان یتماسا اس سے پہلے کہ وہ اس کو چھوئے یعنی اس کے پاس جائے. فمن لم یستطع جس کے پاس اس کی بھی طاقت نہ ہو، فاطعام وہ کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا ایوریج کھانا اس کو کھلانا پڑے گا. اچھا اب یہ تینوں چیزیں جو تینوں معاملات ہوئے، اس میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپشن نہیں دی کہ یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو. جیسے قسم کے اندر ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہیں یا تم نے کھانا کھلانا ہے یا تم نے فلاں کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. روزوں کے اندر یہ معاملات آپشنل ہیں، تینوں میں سے جو مرضی کر لو، غلام آزاد کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، کھانا کھلانا ہے، جو تمہاری مرضی. یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ پہلی سزا کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرو، جو مرضی ہو جائے. ہاں غلام نہیں ہے تو دوسری آپشن کی طرف جاؤ گے، وہ کیا ہے؟ 60 لگاتار روزے رکھنے. ایک بھی روزہ اگر چھوڑ دیا تو دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے. وہ نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، تو تیسری آپشن آ گئی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 ٹائم کا، 1 دن کا ایوریج کھانا. اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا. فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے روزے رکھنے کی تو وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا، بزرگ ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال نہیں ہے. نبی صاحب نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھے. کہنے لگی اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے. نبی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کہنے لگی اللہ کے رسول اتنا مال ہی ہمارے پاس نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھلایا جائے، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ کھجوریں موجود تھی، فرمایا اتنی کھجوریں میں تم کو دیتا ہوں. اور حضرت خولہ کہنے لگی اللہ کے رسول اتنی کھجوریں میرے پاس موجود ہیں، یعنی کچھ کھجوریں میرے پاس ہیں، میں وہ بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں تاکہ یہ مساکین کو کھلا دے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے. ثابت کیا ہوا کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے تو زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ رشتوں کا تقدس پامال نہ ہو. شریعت نے ہمیں بڑا زبردست یہ ضابطہ دیا ہے. نمبر 2، اگر ایسے ہو جائے تو ایسے آدمی کی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اور اس سے غلطی بھی ہو گئی ہے، اس کا کفارہ ادا کروانے کے حوالے سے اس کی مدد کرنا بالکل جائز اور درست ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ لتؤمنوا اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتلک اور یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یہاں پہ اللہ کی حدیں دیکھیں، پیچھے مسلمان کی بات ہو رہی ہے
درمیان میں اللہ کی حدیں آئیں اور اگر آخر میں جا کے کفار کی بات ہو رہی ہے، ثابت کیا ہوا کہ مومن آدمی جان بوجھ کے اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا۔ جو بندہ جان بوجھ کے اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ یحادون اللہ، یحادون وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فرمایا کوبیتو رسوا کیے جائیں گے، کما جیسے کوبیتا رسوا کیے گئے الذین وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وقد اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا آیات بینات واضح آئے تھے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب ہے، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم جس دن یبعثہم ان کو اٹھائے گا اللہ سبحانہ و تعالی جمیعاً سب کے سب کو، فیونبئہم پس وہ ان کو خبر دے گا، بما اس چیز کی عملوا جو انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ، اللہ نے اس سب کو شمار کیا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گنتی کے اندر انسان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنہ، یعنی حرکات، سکنات، اس کی خاموشیاں، اس کے راز، اس کی تنہائیاں، اس کے اجتماعی زندگی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درج کروائی ہوئی ہے۔ احصاہ اللہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جس چیز کو شمار اللہ کر رہا ہو اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں احصاہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، حالانکہ انسان کیا ہے، وَنَسُوهُ وہ اس کو بھول چکے ہیں، کفار اس کو بھول گئے، اللہ نے اس کو شمار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا یہ کیا، کہیں گے نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے یاد دہانی کروانے کے لیے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز پر شہید وہ گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے کے اندر اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، کس کو، ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، احصاہ اللہ جو ذات زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرے کے بارے میں علم رکھتی ہے وہ احصا ہے، وہ شمار کر رہی ہے، وہ احصاہ اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شمار کر رہا ہے، جو زمین کے اندر موجود 7 سمندروں کے اندر یا 7 تہوں کے اندر موجود معاملات اور چلنے والی مخلوقات کو جانتا ہے، ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ آسمانوں کے اندر جو گہرائیاں ہیں ان گہرائیوں کے اندر موجود مخلوقات اور ان مخلوقات کے خیالات میں آنے والے اعمال اور ان کی خوراک اور ان کی نشو و نما کا جو ذمہ دار ہے، جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان چیزوں کو لے کے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بندوں کے اعمال کو شمار کرنے والا ہے۔ یہ ایک طرح سے الائن ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ الم تارا کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ما یکون نہیں ہے کوئی، من نجوا کوئی سرگوشی، ثلاثۃ 3 لوگ کرنے والے، الا مگر ہوا وہ رابعہم ان کا چوتھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر 3 لوگ سرگوشی کرنے والے ہیں تو ان میں سے چوتھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کی سرگوشی کو سننے والا ہے۔ الا ہوا رابعہم ولا خمسۃ اور نہیں 5 لوگ، الا مگر ہوا سادسہم وہ ان کا چھٹا ہے، ولا ادنی اور نہ ہی اس سے کم عدد، من ذالک اس سے، ولا اکثر اور نہ ہی اکثر اس سے، الا مگر ہوا وہ معہم ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا جہاں پہ بھی وہ ہیں، ثم پھر ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو، بما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکل شیء ہر ایک چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ دیکھیں شاید آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی میں نے کئی بار بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس انسان کی پیدائش کرنے والے ہم ہیں، ہم نے اس کو بنایا ہے، چہ جائے کہ یہ باتیں کرے، چہ جائے کہ یہ گفتگو کرے، چہ جائے کہ یہ لوگوں میں جا کے باتیں کرے، چہ جائے کہ کسی کے کان کے اندر بات کرے، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ ہم تو ایسی ذات ہیں جنہوں نے اس کو بنایا، اور ہم ایسی ذات ہیں اس کے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ چھوڑ دیں کہ اس نے سرگوشی کی، سرگوشی تو پھر منہ سے نکل گئی،
اس کے دل کے اندر آنے والے خیال کو بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو شارک سے زیادہ بھی اس کے قریب ہیں. اس کو پتہ نہیں کون سا زعم ہے کہ میں کسی کے کان میں بات کروں گا تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نہ جائے یا نہ پہنچے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. پھر ہم قیامت کے دن اس کے اعمال کی مکمل خبر اس کو دیں گے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. آیات کا انبار قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ کی اور میری ایک ایک حرکت، ایک ایک خیال، ایک ایک گفتگو اللہ کے ہاں درج ہو رہی ہے. ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اللہ کہتے ہیں کہ سرگوشیاں کیا معنی رکھتی ہیں. تم تین ہو تو چوتھا خدا ہے، تم دو ہو تو تیسرا رب ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کون سی دنیا کے اندر موجود ہو کہ تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری سرگوشیوں کا علم نہیں. یہ اصل میں سرگوشیوں کا اشارہ ہو رہا ہے منافقین کی طرف. یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو جو منع کیے گئے، عن النجوا سرگوشی کرنے سے، ثم پھر یعودون وہ رجوع کرتے ہیں یا وہ لوٹتے ہیں، لما اس چیز کی طرف، نہو عنہ جس سے ان کو منع کیا گیا، ویتناجون اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم گناہ کی، والعدوان اور دشمنی کی، ومعصیت الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. یہ منافقین کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں. سلام کیسے کہتے ہیں؟ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ اس طرح کا سلام نہیں کہتے، بِهِ اللہ جیسے اللہ نے کہنے کا حکم دیا. یہ منافقین دیکھیں، ایک تو یہ آپس میں سرگوشی بہت کرتے تھے. سرگوشی کرنے کی وجہ ان کی کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ منافقین اصل میں سرگوشی اس وجہ سے کرتے تھے کہ جب کان میں بات کی جاتی ہے تو مسلمانوں کو ایک قلبی اضطراب کی کیفیت میں داخل کر دیتے تھے. دو منافقین آپس میں بات کر رہے ہیں کانوں کے اندر، تو مسلمان جب دیکھتا تھا وہ سوچتا تھا شاید ان کے پاس کوئی راز آ گیا ہے یا ان کے پاس کوئی بات آ گئی ہے جس وجہ سے یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر بے قراری اور پریشانی آ جاتی. اور عام طور پہ ان کا یہ رویہ کب تھا؟ جب مسلمان غزوہ بدر ہو گیا اور غزوہ احد کے بعد ایک سمجھے پریشانی کی کیفیت تھی کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے اندر. تو جان بوجھ کے ان ایام کے اندر یہ سرگوشیاں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ لگے شاید کوئی لشکر چڑھائی کرنے کے لیے ان کی طرف آ رہا ہے اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی. اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس جب آتے تو عام طور پہ تو یہ آتے ہی نہیں تھے. زبردستی جب بلایا جاتا کہ آؤ جی کو مشورہ کرنا ہے تو بطور مسلمان ان کو شریک ہونا پڑتا. اگر یہ نہ شریک ہوتے تو پہچانے جاتے کہ یہ منافقین ہیں. جب آتے تو آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے السلام علیکم. یہ یہودیوں کا سلام تھا. وہ کہتے تھے السلام علیکم آپ ہلاک ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ آ کے یہ السلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم کہتے تھے کہ آپ ہلاک ہو جائیں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ ویسے سلام نہیں کرتے جیسے سلام کرنے کا اللہ نے حکم دیا. وَيَقُولُونَ اور مزید کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے فِي أَنفُسِهِمْ اپنے اندر، لَوْلَا کیوں نہیں، يُعَذِّبُونَ اللَّهُ اللہ ہمیں عذاب دیتا، بما اس چیز کی وجہ سے، نقول جو ہم کہتے ہیں. یعنی ان کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹے معبود ہے، کوئی جھوٹے نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں. اگر اللہ کے رسول سچے ہوتے تو ہماری یہ جو خباثتیں اور ہماری بری حرکتیں ہیں ان پر ہمیں عذاب آ جاتا، ان پر ہمیں نقصان ہوتا. تو آپس میں یہ کہتے، اپنے اندر اندر یہ باتیں کرتے، لو جی اس نبی کو کیا پتہ ہم کون سی حرکتیں تمہارے خلاف کر رہے ہیں، کون سے کام تمہارے خلاف کر رہے ہیں اور کون سی سرگوشیاں ہم کر رہے ہیں. اگر یہ اتنا ہی اللہ کا نبی ہوتا تو ہمارے اوپر اب تک عذاب آ جانا چاہیے تھا. اللہ فرماتے ہیں حسبہم ان کے لیے کافی ہے، جہنم جہنم، یصلونہا وہ اس کے اندر داخل ہوں گے، فبئس پس بہت ہی برا ہے، المصیر ان کا انجام اور ان کا داخل ہونا اور ان کا ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ان کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہاں پہ کچھ چیزوں کا حکم دیا. اس کو میں پچھلی آیت کے ساتھ الائن کرتا ہوں، پہلے ہم ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا جب تناجیتم تم سرگوشی کرنا چاہو، فلا تتناجوا تو تمہیں سرگوشی نہیں کرنی، بالاسم گناہ کی، والعدوان اور دشمنی کی، برائی کی، ومعصیت الرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی،
وتناجو اور تم سرگوشی کرو بالبر نیکی کی والتقوی اور تقوی کی واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ الذی وہ الیہ اس کی طرف تحشرون تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. یعنی مومنوں کو کہا گیا کہ سرگوشی تم نے نہیں کرنی، ہاں سرگوشی اگر کرنی پڑے تو وہ نیکی کی سرگوشی کرنی ہے. یاد رکھیں سرگوشی کرنے کے مختلف آداب ہیں. نمبر 1، محفل کے اندر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم 3 ہو تو تم میں سے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہ تیسرے کے دل کے اندر وہم ڈال دے گا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات ہے. ہاں اگر سرگوشی کرنی ہے تو تیسرے چوتھے یا باقی لوگوں سے اجازت لے کے سرگوشی کی جائے کہ ہم کوئی اپنی پرسنل بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بات کر لیں، محفل سے الگ ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2، سرگوشی اگر 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے حوالے سے ہو تو اس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے. آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ سرگوشی کریں، لیکن اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہو. اسی طرح سے سرگوشی ایسی کہ مسلمانوں کا کوئی راز ہے، وہ راز آپ چاہتے ہیں کہ ایسی محفل میں بیان نہ ہو جہاں پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ سبھی مسلمان کامل مسلمان ہیں، کوئی منافق نہیں ہے، اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی منافق بھی ہو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا راز اگر حاکم کو بتانا ہے تو اس کے کان میں بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چند ایک آداب ہیں سرگوشی کرنے کے حوالے سے، ادروائز کسی قسم کی سرگوشی کرنا وہ درست نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما صرف اور صرف النجوا جو سرگوشی ہے من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے. یعنی منافقین جو سرگوشی کرتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لیحزن، تاکہ غمگین کر دیں الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، ولیس اور نہیں بضارہم وہ نقصان دے سکتے ان کو شیئن کچھ بھی الا مگر باذن اللہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. سرگوشی کا مقصد سمجھ آ گیا آپ کو؟ سرگوشی کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر غم ڈالا جائے، پریشانی ڈالی جائے، خوف و ہراس پھیلایا جائے، ایک بری کیفیت پیدا کی جائے، ایک عدم استحکام پیدا کیا جائے معاشرے، سوسائٹی یا مجلس کے اندر. یہ مقصد ہے سرگوشی کا. وعلی اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سرگوشی مسلمانوں کو کیا نقصان دے گی؟ ہاں اتنا نقصان مسلمانوں کو ضرور ہوگا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا. وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کریں المومنون ایمان والے، ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر توکل کریں. یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان والے ہو، اذا جب قیلا کہا جائے لکم تم سے، تفسحوا تھوڑا کھلا کرو، فی المجالسی اپنی مجلسوں کو، فافسحوا تو کھلا کر لیا کرو، یفسح اللہ اللہ تعالیٰ بھی کشادہ کر دے گا لکم تمہارے لیے. یعنی جب تمہیں کہا جائے اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھنے کی جگہ کو کشادہ کرو تو تم کشادہ کر لیا کرو. اس کے بھی مختلف یہ آداب مجلس ہیں کہ آپ نے دیکھا 5 لوگ ایسے گھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹا بندہ آیا تو یہ نہیں کہ وہ بیچارہ درمیان میں جگہ تلاش کرتا رہے، یہ پیچھے ہو کے بیٹھ جائے. یہ 5 لوگ تھوڑے سے کھلے ہو جائیں، درمیان میں سپیس بنے گی، وہ چھٹا بندہ وہاں پہ بیٹھ جائے گا. اسی طرح باہر سے آنے والے آدمی کو بھی ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اگلی صفوں کے اندر، اگلی جگہوں کے اندر جگہ نہیں ہے تو وہ پیچھے بیٹھ جائے جہاں پہ اس کو جگہ ملتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جمعے کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، وہ اگلی صف میں تھا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو کوئی مسئلہ مسائل بن گیا، وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کی جگہ پہ فوراً آ کے بیٹھ جائیں، الا کہ وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے واپس وہاں پہ نہیں آنا، آپ کو یقین ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پہ بیٹھیں، وگرنہ اس کی جگہ چھوڑ دی جائے اس کے لیے. اللہ فرماتے ہیں فافسحوا تم کیا کرو، یعنی کشادہ کر لو اپنی مجلسوں کو، اللہ تمہیں بھی کشادہ کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے انشزوا پھیل جاؤ، فانشزوا تو پھیل جایا کرو، یرفع اللہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے منکم تم میں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے، والذین اور ان لوگوں کو اوتوا العلم جو علم دیے گئے، درجات ان درجات کے اعتبار سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر ان کی خبر رکھنے والا ہے. یہاں پہ دیکھیں اہل علم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بیان کی اور اہل ایمان کی، اور کیا ہی شان ہوگی ایسے آدمی کی جو ایمان والا بھی ہو اور علم والا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نبی صاحب کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اسی طرح سے ایک نبی صاحب کی حدیث آتی ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ بھی دین کے راستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور درست کر دیتے ہیں. تو اہل علم، اب میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ آیت شاید آپ لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو آپ 100 110 5 15 لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ آیت ہے انشاءاللہ باذن اللہ. آپ اہل علم میں سے ہونا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا فہم قرآن کے اندر بڑھانا چاہ رہے ہیں،
آپ تفسیر کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور بڑا ہی اچھا اور نیک اور سمجھدار آدمی اور عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو ایسی صف کے اندر شمار کر لے یا شریک کر لے یا کھڑا کر لے جن کے بارے میں اللہ کا کلام یہ بات کر رہا ہو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ بڑا ہی عقل مند اور دانا وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا انتخاب بنا لے۔ دیکھیں نا، من یرید اللہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، من سلک یہ اللہ کا انتخاب ہے، والذین اوتوا العلم درجات یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اہل علم کے لیے جنت کی، اہل علم کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، اہل علم کے لیے چونٹیوں اور حشرات بھی دعائیں کرتے ہیں، اہل علم کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو اہل علم کے لیے دعائیں نہیں کرتی؟ تمام مخلوقات اہل علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے ان دعاؤں کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ لوگ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ باذن اللہ ڈائریکٹ اس آیت کے اندر شریک ہیں اور شمار ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگوں۔ اب یہاں پہ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ منافقین کی دیکھا دیکھی نا بعض مومنین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے سرگوشیاں کرنے لگ جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق کا منبع و محور تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس اخلاق کا دریا تھے، سمندر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مروت کے اندر منع نہیں کر پاتے تھے، اس لیے بعض لوگ آ کے کچھ لمبی باتیں کر جاتے، کوئی ایسے معاملات کر جاتے، اور منافقین بھی کچھ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے قریب کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لا جاری کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا جب ناجیتم تم نے سرگوشی کرنی ہو اور رسول کے ساتھ، تم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کرنی ہو، فقدموا تو پہلے دو، بین یدی اس سے پہلے، فقدموا یعنی پیش کرو، بین یدی اس سے پہلے، نجواکم اپنی سرگوشی سے، صدقۃ صدقہ، اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے فقراء اور مساکین کے اندر جا کے صدقہ کر کے آؤ، ذالک یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب اس لا اینڈ آرڈر کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین تو آپ کو پتہ ہے بخیل ہوتے ہیں، وہ تو مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ جب مال خرچ کرنے کا لا اللہ تعالیٰ نے پاس کیا کہ نبی کے ساتھ آ کے باتیں کرنی ہیں تو پہلے مال دے کے آؤ، تو اس سے وہ لوگ جو بغیر ضرورت کے نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرتے تھے مسلمانوں میں سے، وہ بھی باز آ گئے، اور منافقین جو تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ اگر وہ صدقہ کیے بغیر آتے تب بھی پتہ چل جاتا، صدقہ وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نفاق تھا اور مال کی حرص تھی، بخیل لوگ تھے، کیسے صدقہ کرتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رول کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت فراہم کی اور منافقین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پس اگر تم نے نہیں پایا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ لا اینڈ آرڈر پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غرباء کو سہولت میسر کر دی، فرمایا کہ وہ غرباء جو مال دینے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بغیر مال دیے اللہ کے رسول سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مخلص مسلمان تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ااشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ تم پیش کرو، بین یدی اس سے پہلے، نجواکم اپنی سرگوشی سے، صدقہ، یعنی تمہیں ڈر محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا شروع کرو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ، اور قبول کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علیکم تم پر تمہاری توبہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ۔ اب یہاں پہ پہلے یہ لا اینڈ آرڈر پاس ہو گیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لا اینڈ آرڈر کو اٹھا لیا مومنین سے۔ جب یہ سارے حالات درست ہو گئے کہ اب صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو مخلص ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اہم ترین معاملے کے اندر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لا اینڈ آرڈر اٹھا لیا، لیکن ساتھ میں یہ بات ارشاد فرما دی، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خبیر، وہ بڑا باخبر ہے، بما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، تولوا، انہوں نے دوست بنایا، قوما، ایسی قوم کو، غاضب اللہ، غضب کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر۔ یہ منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ تولوا، الذین تولوا سے مراد منافقین ہے، اور غاضب اللہ علیہم سے مراد یہود مدینہ ہیں۔ مدینہ کے یہودوں کو، یہود جو تھے مدینہ منورہ کے، منافقین نے ان کے ساتھ بڑی دوستیاں بنائی ہوئی تھی، بڑی یاریاں بنائی تھی،
ان کو مسلمانوں کی خبریں دیتے اور مسلمانوں کے درمیان میں ان کا ڈر بٹھانے کی کوشش کرتے. اور آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر 3 گروہ آباد تھے. انشاءاللہ سورۃ حشر کے شروع میں جا کے اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما ہم نہیں ہیں وہ منکم تم میں سے، یعنی ان بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ نہ تو تم میں سے ہیں ولا منہم اور نہ ان میں سے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، نہ پورے مسلمان نہ پورے کافر، درمیان کے اندر وہ لٹکے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں نہ تو وہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر. وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسم اٹھاتے ہیں علی الکاذب جھوٹ پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، اور جب یہودیوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھیل تماشا اور مذاق کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. اور یہی ان کی سچی بات ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھی تھے، کفار کے ساتھی تھے، مشرکین کے ساتھی تھے، مسلمانوں کے ساتھی نہیں تھے. مسلمانوں کے ساتھ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے. اور نفاق کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ قسمیں اٹھائے، بہت زیادہ قسمیں. سچے آدمی کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اٹھانی چاہیے. جیسے نبی علیہ السلام اٹھائی والذی نفسی بیدہ محمد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جان ہے. نبی علیہ السلام نے قسمیں اٹھائیں. قسم اٹھانی چاہیے یا قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن بات بات پہ قسم اٹھانا، اپنی ہر بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانا، یہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے عذابا شدیدا، سخت عذاب. انہم بے شک وہ ساء بہت ہی برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ ان کی قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا؟ اتخذوا وہ پکڑتے ہیں ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً بطور ڈھال، فصدوا تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فلہم پس ان کے لیے ہے عذاب مہین رسوا کر دینے والا دردناک قسم کا عذاب، رسوا کن عذاب ہے. قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا کہ منافقین آگے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تم میں سے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو ہی دین اسلام سے روکتے ہیں اور نئے لوگوں کو جو اسلام کی طرف آنے والے ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں متنفر کرتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں سے روک دیا جائے اور ان سے دور کر دیا جائے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لن تغنیا ہرگز نہیں فائدہ دے گا یا بچا سکے گا عنہم ان سے اموالہم ان کا مال ان کو بچا نہیں سکے گا، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی، من اللہ سے شیئن کچھ بھی. اولئک یہی ہیں اصحاب النار جہنمی ہیں، ہم وہ فیہا اس کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس آیت کی تفسیر کو اگر سمجھنا ہو تو صرف عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے والے معاملے کو دیکھ لیں. عبداللہ کا بیٹا جو تھا وہ بھی عبداللہ تھا اور صحابی رسول تھا. ایون اتنا زبردست صحابی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک بار آگے کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو اپنے باپ کا سر اڑا دوں. ایک ہی گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کی پیک رکھی ہوئی ہے اور اسی گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھائی کی پیک رکھی ہوئی ہے. عبداللہ یہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو عبداللہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے آپ کو. نبی علیہ السلام نے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے نہ صرف اپنا جبہ پہنایا بلکہ جنازہ بھی پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ نے موافقت عمر کے اندر قرآن کی آیات نازل کر دیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ سورۃ توبہ کے اندر منع کر دیا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اور منافق کے لیے بات کرنے کی یا منافق کے لیے دعا کرنے کی. تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا؟ بیٹا صحابی رسول ہے لیکن باپ کے کام نہیں آیا، مال کی کثرت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو منع کر دیا کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا. نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم جس دن یبعثہم اللہ ان کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کے سب کو، فیحلفون تو وہ قسمیں اٹھائیں گے لہو اس کے لیے، کما جیسے یحلفون وہ قسمیں اٹھاتے ہیں لکم تمہارے لیے، ویحسبون اور وہ گمان کریں گے انہم یہ کہ علی شیء وہ کسی چیز پر ہیں. یعنی جیسے منافقین یہاں پہ بار بار تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو قسمیں اٹھا کے کہیں گے یا اللہ ہم تو مومنین تھے، ہم تو متقین تھے، اللہ ہم نے لوگوں کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بھی دو نمبری یا ڈرامے بازی یا کوئی برا کام نہیں کیا، یا ہم بدنیت نہیں تھے. اور ان کا گمان یہ ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر وہ قسم اٹھا کے مسلمانوں سے فائدہ لیتے رہے،
یہاں پہ بھی قسم اٹھائیں گے اور شاید ان کو کوئی فائدہ مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم الکاذبون جھوٹ بولنے والے ہیں، تمہاری قسمیں جھوٹی ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی، تمہیں کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں استحوذ، استحوذ غالب آ گیا علیہم ان پر۔ استحوذ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کے اوپر ایسے مسلط ہو جائیں کہ باوجود وہ اپنی کوشش کے آپ کی مرضی کے خلاف کام کرنا چاہے کر نہ سکے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی آدمی کو اتنا جکڑ لیا ہے اپنے اندر کہ آپ اسے کہتے ہیں فلاں کام کر کے آؤ، یا آپ اسے کہتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، Recording in progress. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے ذرا کو سنا دیں، میں ویڈیو آن کر لوں۔ جی مجھے کو سنا دیں جلدی سے ذرا، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جی جی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، بات ہماری معذرت کے ساتھ بس وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، اسی وجہ سے آپ کو میری چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اچھا جی، بات ہماری چل رہی تھی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ استحوذ کے اوپر میں بات کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا۔ دیکھیں استحوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر ایسے دسترس حاصل کر لینا کہ وہ باوجود اپنی مرضی کے آپ کے مخالف جا نہ سکے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنا کوئی غلام رکھا ہے، آپ کی اس کے اوپر اتنی پکڑائی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں یہ یہ جو 10 فلور ہیں تم نے چڑھنے ہیں، اس کی طاقت نہیں ہے چڑھنے کی، نہ اس کی مرضی ہے چڑھنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے حکم کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور زبردستی اپنے آپ کو چڑھا رہا ہے۔ یہ استحوذ کا مطلب ہوتا ہے سادہ لفظوں میں، یعنی ایسا زبردست مسلط ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کو انہوں نے اپنے اوپر ایسے مسلط کیا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Recording in progress. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتا دیں ذرا۔ چلیں اچھا جی، یہ ہماری بھی تھوڑی سی آزمائش ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان کے اندر، کہ ہمارے انٹرنیٹ پہ بھی شیطان ایسے مسلط ہو گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا انٹرنیٹ صحیح سپیڈ میں آ رہا ہے، اس کے باوجود بند ہو جاتا ہے درمیان میں۔ خیر بہر الحمدللہ علی کل حال۔ تو استحوذ علیہم الشیطان، کسی کے اوپر شیطان کا مسلط ہو جانا، اور جس بندے کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ وہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ چاہتا ہے وہ نمازیں ادا کرے، وہ چاہتا ہے وہ صدقات و خیرات کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کے کام میں اپنے آپ کو لے کے جائے، اس کی مرضی نیکی کا کام کرنا ہے، لیکن شیطان نے اس کو ایسے ٹکا کے جھگڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے باوجود کسی نیکی کی طرف جا نہیں رہا۔ یہ استحوذ علیہم الشیطان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استحوذ، مسلط ہو گیا علیہم ان پر، یا قابو کر لیا ان کو، الشیطان شیطان نے۔ اور شیطان کے قابو کرنے کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ فانساہم، اس نے ان کو بھلا دیا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس نے اللہ کا ذکر ان کو بھلا دیا۔ اولئک، یہی ہیں حزب الشیطان، جو شیطان کا گروہ ہے۔ الا خبردار، ان حزب الشیطان، بے شک شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والا ہے۔
اللہ کے ہاں ان الذین، ہاں چلے آگے جا کے بات کرتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو روکتے ہیں اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، فی الاضلین، جو ذلیل ترین اور گمراہ ترین لوگ ہیں. یہ سب سے زیادہ حقیر طبقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ تلا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کتب اللہ، لکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خلاف کس چیز کو؟ لأغلبن، ضرور بضرور میں غالب آؤں گا. Recording in میں progress. اسکرین شیئر کر رہا ہوں جی، میرے خیال سے شاید ویڈیو کی وجہ سے مسئلہ کر رہا ہوگا، تو اسکرین پہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ بات. جی مجھے بتائیں اسکرین نظر آ رہی نا انشاءاللہ؟ ابھی اشفی مجھے بتا دیں. چلیے اسکرین پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم، کتب اللہ، لکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی مجھے بتائیں اسکرین میں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ؟ اسکرین شیئر کر لیتے ہیں، میرے خیال سے ویڈیو میں مسئلہ ہو رہا ہے. چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب اللہ، پس لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کتب اللہ، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لأغلبن، کہ ضرور بضرور غالب آؤں گا، آنا میں، ورسولی، اور میرے رسول. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قوی، وہ قوت والا ہے، عزیز، غالب آنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، قومن، کسی بھی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان لانے والی ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانے والی ہو، یوادون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم، یوادون، جو دوستی رکھنے والی ہو، یوادون من، اس سے، حاد اللہ، جو اللہ کا مخالف ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کا مخالف، ولو کانوا، اگرچہ وہ ہوں، آباءہم، ان کے آبا، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان، کنبہ و قبیلہ. اولئک، اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں، کتب، لکھ دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، الایمان، ایمان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان رکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ، اور اس نے مدد کی ان کی، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی روح کے ذریعے، یعنی اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی غیبی مدد کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی نصرت فرمائی. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا بیان کیا. یہ ہمارے پاس عقیدہ الولاء والبراء ہے. الولاء والبراء یہ عقیدہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہوگی اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث آپ نے فرمایا من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس بندے نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے لوگوں کو مال دیا، اللہ کے لیے لوگوں سے مال روکا، اس کا ایمان مکمل ہے. جیسے اس میں واقعہ بھی آتا ہے، اور مسلمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی عملی مثال پیش کی ہے. حضرت عمر نے اپنے رشتہ دار قتل کیے، حضرت علی نے اپنے رشتہ دار قتل کیے، باقی صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو جنگوں کے اندر قتل کیا. ایون عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، آپ کے علم میں بھی ہوگا، غزوہ بدر کے موقع پہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اس کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں، وہ ان کی گردن خود کاٹے. اور حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کا واقعہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ اے ابا جی، آپ فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے اور میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیا. ابوبکر صدیق کہنے لگے بیٹے اگر تو ایک بار میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا. جب اللہ پر ایمان لے جائے تو ترجیحات اللہ اور اس کا رسول ہے، ترجیحات اللہ اور اس کا رسول ہے. محبت کا منبع و محور اللہ کا رسول ہے، محبت کی اماج گاہ اللہ اور اس کا رسول ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں. اور اس کی مثال اللہ کی قسم ہمارے گھر میں بھی موجود ہے. ہمارے دادا جی رحمہ اللہ فوت ہو گئے، میں یہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو ہمارے جو سب سے بڑے تایا جی تھے وہ بھی فوت ہو گئے رحمہ اللہ. تو کچھ عرصہ نا وہ دین سے دور ہو گئے، یعنی وہ الحاد کی طرف چلے گئے کسی وجہ سے. ہمارے دادا جی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، سب سے بڑے بیٹے تھے، سب سے بڑی اولاد تھی، 7 بیٹے تھے ہمارے دادا جی کے.
دادا جی باوجود اتنی محبت کے جب انہیں پتہ چلا کہ بیٹا دین سے دور ہو گیا ہے تو کہنے لگے پہلے تمہاری اور میرے درمیان جو مخالفت تھی وہ صرف بری صحبت یا ان چیزوں کے حوالے سے تھی، اس کے اندر ابھی دین نہیں آیا تھا، آج دین آ گیا ہے، یہ میرا گھر تیرے لیے کھلا پڑا ہے، اپنی بیوی بچے لے، جو اس گھر سے سامان لینا ہے وہ لے، جو تو مجھ سے مطالبہ کرتا ہے میں تجھے دیتا ہوں، تو میرے اس گھر سے چلا جا کیونکہ اب دین سے تو نکل گیا ہے، میرے گھر سے چلا جا، تیرے لیے میں مر گیا اور میرے لیے تو مر گیا۔ یہ دینی غیرت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ انسان ہر چیز کے اوپر فوقیت، چاہے سکی اولاد کیوں نہیں ہے، فوقیت اللہ اور اس کا رسول ہے، بات ختم ہوئی، اور کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس دل کے اندر گھر نہیں کر سکتی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ آیا، بیٹی کے گھر میں آیا، سگی بیٹی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آیا، بیٹی کے گھر میں آیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو بستر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا، کہا ایک منٹ رک جاؤ میں اللہ کے رسول کا بستر اٹھا دوں۔ کہنے لگے میں تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے باپ ہو لیکن تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، تمہاری شیان شان نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر بیٹھو، باوجود اس کے کہ سگا باپ گھر میں آیا تھا۔ یہ الولاء والبراء ہے، یہ دینی غیرت اور حمیت ہے، اور اہل ایمان کے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ، اب ان کا انعام کیا ہے، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنات، نعمتوں والی جنت میں، جنات باغات کے اندر، تجری چلتی ہوئے من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، عنہم، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے، اولئک، یہی ہیں، حزب اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گروہ، الا، خبردار، ان حزب اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گروہ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والا ہے۔ یاد رکھیں شریعت کے اندر یا ہمارے دین کے اندر دو ہی طرح کے گروہ ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں جمہوریت کے اندر حزب اختلاف اور حزب اقتدار بنا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے ہاں دو ہی گروہ ہیں، نمبر ایک حزب اللہ کا گروہ، اور دوسرا حزب الشیطان، شیطان کا گروہ۔ اس کے علاوہ تیسری کسی گروہ کی گنجائش شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے اندر یہ باتیں کی ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آج کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی وہ مسلمان نہیں تھے، وہ دین پہ نہیں تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان تو لایا لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، وہ مرتد ہو گئے، وہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں اس کی طرف ایک لاجیکل بات کرتا ہوں، یہیں تک کہ پڑھیں گے کیونکہ انٹرنیٹ کافی ڈسٹرب کر رہا ہے، کل انشاءاللہ سورۃ الحشر اور سورۃ ممتحنہ دونوں صورتیں پڑھ لیں گے۔ صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی لاجیکل بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ماحول وہی ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا اور ہم بھی ان باتوں کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ میں ایک لاجیکل اور واضح بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دیکھیں توجہ سے سنیے گا۔ آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ اپنا ایک خلیفہ رکھیں اور پھر اس خلیفہ کے ساتھی چننا بھی آپ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہو۔ آپ نے اپنے لیے بہترین آدمی اپنا خلیفہ بنایا اور بجائے اس کے کہ بہترین ساتھی اس کے ارد گرد جمع کرنے کے، آپ نے برے ساتھی اس کو دے دیے، تو مجھے بتائیں یہ اعتراض کس پہ آئے گا؟ خلیفہ پہ آئے گا یا خلیفہ بنانے والے پہ آئے گا؟ خلیفہ بنانے والے پہ آئے گا۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ جی وہ منافقین تھے، وہ کافر تھے، وہ یہ تھے، وہ فلاں تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، یہ اعتراض خدا نخواستہ صحابہ پہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یہ اعتراض ہے کہ نبی تو آخر الزمان بنا دیا، خاتم النبیین بنا لیا، شافع معاشر بنا لیا، ساری دنیا سے بہترین انسان کو منتخب کر کے اپنا نبی منتخب کیا، اور جب اس نبی کے ساتھی منتخب کرنے کا موقع آیا تو منافقین اور کفار دے دیے، اور ایسے ساتھی دے دیے جو اس کے ساتھ دغا کرنے والے، نعوذ باللہ، اور ان کے ساتھ بے وفائی کرنے والے تھے۔ یہ اعتراض اللہ کی ذات پہ آتا ہے، اس لیے ایسے کسی اعتراض کی گنجائش شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر آتا ہے مسند احمد کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا کہ یہ دل میرے خاتم النبیین کے طور پہ یہ رکھا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو خاتم النبیین بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دلوں کو جائزہ لیا اور ان دلوں کے اندر سب سے بہترین دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پائے،
اور اللہ نے یہ طے کر لیا کہ ان کو میں اپنے نبی کا ساتھی اور اپنے نبی کا یار اور اپنے نبی کا صحابی بناؤں گا۔ تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے؟ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم ان کے ایمان پہ بات کریں گے۔ آج کوئی بندہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا دیگر صحابہ کے ایمان پہ بات کرے گا تو ہم پہلے اس کے ایمان کی بات کریں گے۔ ان کے ایمان کی گواہیاں تو زمین و آسمان نے دی ہیں، قرآن مجید نے دی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان نے دی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نے دی ہیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبید اللہ فی الجنہ، اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ اور ہم یہاں پہ اٹھ کے جنہوں نے کوئی تنگی نہیں دیکھی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی تھی، میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک طرف 100 سال کی زندگی ہے اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 منٹ کی مجلس ہے، آپ کس چیز کو منتخب کریں گے؟ لا محالہ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ میں 100 سال کی زندگی کو ترجیح دوں گا، میں 100 سال کی زندگی کو دور کروں گا اور 5 منٹ ترجیح دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو۔ میں اس بات کو اہمیت اور فوقیت دوں گا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں 5 منٹ بیٹھوں، اس کے عوض مجھ سے 100 سال کی زندگی بے شک لے لی جائے۔ ہر بندہ ہم میں سے یہ چاہے گا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تنگیوں میں، آسانیوں میں ساتھ دیے اور کئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، کتنی ماریں کھائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دین اسلام سے منحرف ہونے والے اور کسی لالچ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کرنے والے تھے؟ جنہوں نے اپنے اولادیں گنوا دیں، جنہوں نے اپنی جائیدادیں گنوا دیں، کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شہزادہ جو مکے کے بازار میں نکلتا تھا اور کئی گھنٹے کتنے عرصے تک ان گلیوں سے خوشبو آتی رہتی تھی، وہ ایک ٹاٹ میں مدینہ منورہ کے اندر پھر رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ لوگ کسی لالچ کی وجہ سے اسلام لے کے آئے تھے، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہ لوگ اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں تھے؟ آپ کی عقل جناب کام نہیں کرتی۔ آپ 1450 سال بعد آ کے اپنے اوپر صحابہ کا بغض مسلط کر کے گویا کہ اپنے آپ کو عذاب میں داخل کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک طرح کا عذاب ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے استحوذ علیہم الشیطان کی عملی تفسیر ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ان سارے اشکالات اور ایسی باتوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ بس آج یہیں تک پڑھیں گے، کل انشاءاللہ باذن اللہ سورۃ ممتحنہ سے سورۃ الحشر سے آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔